نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جب انسان سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہوتا ہے تو جو معمولات اس کو روزانہ کی بنیاد پہ کرنے کے لیے بتائے جاتے ہیں ان کے اندر ایک معمول قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرآن سے برکت حاصل کیا کرو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق چاہتے ہیں تو اس تعلق اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اس کے پیغام سے اپنا تعلق اور رشتہ مضبوط کریں اور روزانہ محبت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ تو اب جب انسان کو بیعت کے بعد معمولات بتائے جاتے ہیں تو اس میں ہمارے مشائخ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ایک پارہ ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے، ورنہ کم از کم آدھا پارہ تو انسان قرآن کی تلاوت روزانہ ضرور کرے، اور آدھا بھی نہ کر سکے تو آدھے سے بھی تھوڑا کم کر لے۔ اور ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ علماء اور طلباء وغیرہ جن کی پڑھنے پڑھانے کی مصروفیت زیادہ ہو تو وہ آدھے پارے سے بھی کچھ کم کر لیں، لیکن روزانہ تلاوت کی ضرور جائے۔ بھلے اور کچھ نہیں ہے، بہت مصروف تھے، بہت زیادہ کام تھے، تو بھلے قرآن پاک کے 2 صفحوں کی بھی تلاوت کر لی جائے، قرآن پاک کے 1 صفحے کی بھی تلاوت کر لی جائے تو بھی غنیمت ہے، مگر اس میں کوئی ناغہ نہ کیا جائے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پہلے سے قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا، اس کو مخارج، تلفظ وغیرہ کی سمجھ نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے قرآن پاک کے کسی ماہر قاری سے قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھنا شروع کرے، تو اس میں اس کو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ دوہرا اجر ہوگا۔ اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت انسان باوضو ہو اور قبلے کی طرف ہو کر بیٹھے اور تمام ظاہری باطنی آداب کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے انسان قرآن پاک کی تلاوت کو کرے۔ تو اب اس میں اللہ پاک قرآن پاک کے اندر سورہ مزمل کے اندر یہ فرماتے ہیں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کا ترجمے کا مفہوم بنتا ہے کہ اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو۔ تو اسی آیت کریمہ کے اندر جو حکم دیا گیا ہے، ہمارے مشائخ اسی حکم کی تعمیل کے لیے اپنے متوسلین کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کے اندر یہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت سے غافل نہیں ہوتے اور قرآن پاک کی تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کی، یعنی اس تمام باتوں کا مفہوم یہ ہے کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمام امور کی جڑ ہے، اور تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کو لازم رکھ، کیونکہ یہ آسمان میں تیرے ذکر کا سبب ہے اور زمین میں تیری ہدایت کا۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وصیت فرمائی کہ تم پر تلاوت قرآن ضروری ہے، کیونکہ یہ تیرے لیے زمین میں ہدایت کا سبب ہے اور آسمان میں یہ تیرا ذخیرہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کا ذکر کثرت سے کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو
تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس آدمی نے نفلوں میں کھڑے ہو کر 10 آیات پڑھی وہ شخص غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، اور جس شخص نے 100 آیات پڑھی وہ شخص عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا، اور جس شخص نے 1000 آیات قرآن پاک کے پڑھی وہ اجر کے خزانوں کو جمع کرنے والا ہوگا۔ تو اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ یعنی اس میں یہ فرمایا گیا، کم از کم 1 ماہ میں قرآن کا ختم کرو۔ تو انہی احادیث کی تعمیل ارشاد کے لیے ہمارے مشائخ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا حکم فرماتے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے 1000 آیات کی تلاوت کی اس کے لیے 1 قنطار کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور 1 قنطار 100 رطل کے برابر ہے، اور 1 رطل 12 اوقیہ کے برابر ہے، اور 1 اوقیہ 6 دینار کے برابر ہے، اور 1 دینار 24 قیرات کے برابر ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو اب اس میں ہم دیکھیں کہ 24 قیرات کے برابر اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر حساب لگایا جائے تو قرآن پاک کی 1000 آیات کی تلاوت کا ثواب 1,72,800 احد پہاڑوں کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے ہی ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک کی 1 آیت تلاوت کرنا ہر چیز سے افضل ہے سوائے اللہ جل شانہ کے عرش کے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ وہ مزیدار ہوتا ہے اور اس کی خوشبو عمدہ ہوتی ہے، اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ وہ مزیدار ہوتی ہے اور اس کی خوشبو کچھ نہیں ہوتی، اور جو منافق یا فاجر شخص قرآن پاک پڑھے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہوتی ہے جس کی خوشبو عمدہ ہے اور مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور جو منافق یا فاجر قرآن نہ پڑھے اس کی مثال ہنزل کے پھل کی سی ہوتی ہے کہ مزہ کڑوا اور خوشبو کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا حاصل کرنا اس کا بہت بڑا سبب قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے کہ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق سبحانہ و تعالی سے نکلی ہے، یعنی کلام پاک۔ اور اسی طرح سے فضائل قرآن کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی اور میں نے پوچھا کہ یا اللہ آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر چیز، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا احمد میرا کلام ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو کہتے ہیں کہ ارشاد ہوا کہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، دونوں طرح سے اللہ جل شانہ کے قرب اور تقرب کا باعث ہے۔ تو ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی جس کا مفہوم تھا، اے معاذ اگر تم سعادت مندوں کی سی عیش، شہداء کی سی موت، یوم محشر میں نجات، روز قیامت کے خوف سے امن، اندھیروں کے دن نور، گرمی کے دن سایہ، پیاس کے دن سیرابی، اعمال میں ہلکا پن کی جگہ وزن داری اور گمراہی کے دن ہدایت کا ارادہ رکھتے ہو تو قرآن پڑھتے رہو، کیونکہ یہ رحمان کا ذکر ہے اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور اعمال تلنے کے ترازو میں رجحان کا
سبب ہے، یعنی اعمال کے ترازو کے وزن دار ہونے کا سبب ہے۔ تو یہ 10 انعامات حدیث پاک میں، ایک ہی حدیث میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے فرمائے گئے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم تھا، جس نے خالص طور پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1000 آیات کی تلاوت کی، تو وہ آدمی قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور حسن اولئک رفیقا میں لکھا جائے گا۔ تو صرف 1000 آیات تلاوت کرنے پر انسان کے لیے کتنا بڑا جو ہے وہ اجر ہے کہ قیامت کے دن انسان کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں لکھا جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انسان کے حافظے کو بڑھاتی ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو اس بات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حافظے کو، ہماری ویک میموری کو اسٹرینتھن کرنے کا ایک نسخہ یہ فرما رہے ہیں کہ 3 چیزوں کا اہتمام انسان کے حافظہ کو تیز کر دیتا ہے۔ اس میں پہلی چیز فرمائی مسواک کا کرنا، دوسری چیز فرمائی روزہ رکھنا، اور تیسری چیز فرمائی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کرنا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ تو اس کی تجہیز اور تکفین میں مشغول ہوتے ہیں، اور جب لوگ اس کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں تو اس میت کے سرہانے کے پاس نہایت ہی حسین و جمیل شکل میں ایک شخص ہوتا ہے۔ جب اس مردے کو کفن دیا جاتا ہے تو وہ شخص اس مردے کے کفن اور سینے کے درمیان ہوتا ہے۔ جب دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں تو منکر نکیر آ کر اس خوبصورت اور حسین و جمیل شخص کو اس میت سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میت سے سوال جواب یکسوئی میں کریں، مگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میں کسی حال میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، کہ تم تو سوالات کرنے پر مامور ہو، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا، میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اس کو جنت میں داخل نہ کروا دوں۔ تو اس یہ بات کہنے کے بعد وہ حسین و جمیل شخص اس مرنے والے کی طرف متوجہ ہو کر اس کو کہتا ہے، اب یہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو تو کبھی بلند آواز سے پڑھتا تھا اور کبھی آہستہ آواز سے پڑھتا تھا، تم بالکل بے فکر رہو، اب منکر نکیر کے سوالات کے بعد تجھے کوئی غم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ اپنے سوالات سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو حسین و جمیل شخص قبر میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ اس مردے کے لیے اس کی قبر میں ملائے اعلیٰ سے اس کے لیے بہت ہی اعلیٰ قسم کے ریشم کے بستر کا انتظام کرتا ہے جو مشک کی خوشبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت سے لاپرواہی اور سستی برتتے ہیں ان کو جہنم میں گرانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، بلکہ ایک لمبی حدیث ہے، جس میں جو ہے نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص کا حال دکھایا گیا جس کے سر پر زور سے پتھر مار کر اس کے سر کو بالکل کچل دیا جاتا تھا، اس کو بالکل کرش کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت فرمانے پر معلوم ہوا کہ اس آدمی کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک سکھلایا تھا، مگر اس نے نہ رات کو اس کی تلاوت کی اور نہ دن میں اس پر عمل کیا، تو لہٰذا قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ تو یہ ہے قرآن پاک سے بے توجہی اور اس کی تلاوت سے لاپرواہی اور غفلت برتنے کا نتیجہ اور اس کی سزا۔ اور اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا یہ مفہوم ہے کہ اگر انسان کا دل پاک ہو تو انسان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اس کا دل کبھی بھی نہیں بھرے گا، کہ یعنی جب اگر انسان کا دل
پاک ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انسان کا دل کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ تو اللہ پاک بھائی ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے جو حضرات اپنے شیخ سے بیعت ہوتے ہیں تو ان کی مختلف دینی دنیاوی مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ جو بیعت ہوتے وقت ایک پارہ یا آدھا پارہ بتایا جاتا ہے، یہ تو ایک جنرل سی پرسکرپشن ہوتی ہے جو عام طور پہ سب کو تلقین کر دی جاتی ہے۔ تو لیکن اگر اس کے علاوہ ہماری کوئی ایسی دینی مصروفیت ہے، کوئی دنیاوی مصروفیت ہے، تو اس کے لیے ہم نے جن سے اپنا اصلاحی تعلق، بیعت کا تعلق قائم کیا ہوا ہوتا ہے، تو باقی قرآن پاک کی تلاوت کے روزانہ کے معمول کے لیے ان سے انڈیویجولی بھی ہم علیحدگی میں بھی ان سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کتنی کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔